الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محترم ساتھیوں، بزرگوں، با جماعت نماز اور صف بندی کے احکام و مسائل کے حوالے سے اللہ کی رحمت سے ایک حصہ ہمارا مکمل ہو گیا تھا، یعنی بابو صلاۃ الجماعت امامت یعنی با جماعت نماز اور امامت کا بیان۔ اس کے متعلق آج دوسری قسط اللہ کی رحمت سے آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں گے۔ آپ بھائی توجہ کے ساتھ انشاءاللہ بات کو سمجھیں اور پیش آمدہ مسائل جو ہیں ان کا بھی انشاءاللہ جواب دیں گے۔ اسی موضوع کے ساتھ ملتی جلتی ایک روایت آتی ہے، اکثر آپ یہ پیش کرتے ہیں کہ ابن ماجہ من حدیث جابر رضی اللہ عنہ ولا تؤمن امرأۃ رجلا ولا اعرابی مہاجرا ولا فاجر مؤمنا واسنادہ واہن۔ یہ روایت جو ہے بالکل ضعیف ہے۔ کیا ہے؟ بالکل ضعیف ہے اور ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ 1081 نمبر ہے۔ کتاب اقامۃ الصلاۃ والسنۃ فیہا باب فی فرض الجمعہ، بیہقی کی جلد نمبر 3 صفحہ 119۔ شیخ عبداللہ بسام رحمہ اللہ اور شیخ اعظم علی قاضی نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے۔ اب اس کا حکم بھی آپ نے سن لیا تو یہ روایت ضعیف ہے۔ اب سنیے اس کا ترجمہ۔ ولابن ماجہ من حدیث جابر رضی اللہ عنہ، ابن ماجہ میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ولا تؤمن امرأۃ رجلا، کوئی عورت کسی مرد کی امامت نہ کرائے۔ ولا تؤمن امرأۃ رجلا، کوئی عورت کسی مرد کی امامت نہ کرائے۔ ولا اعرابی مہاجرا، اور نہ کوئی دیہاتی کسی مہاجر کا امام بنے۔ ولا فاجر مؤمنا، اور نہ ہی کوئی گنہگار کسی مومن کی امامت کرائے۔ واسنادہ واہن، اس کی سند ضعیف ہے، اس کی سند ضعیف ہے۔ یہ روایت پیش کی جاتی ہے۔ تو محترم بھائیوں، مذکورہ روایت کمزور ہے، اس لیے قابل عمل نہیں، لہذا مہاجر کی نماز دیہاتی کے پیچھے، مومن کی نماز فاجر کے پیچھے درست ہے، جیسا کہ امام شوکانی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر اس شخص کے پیچھے نماز درست ہے جس کی اپنی نماز ہو جاتی ہے۔ نیل الاوتار جلد نمبر 2 صفحہ 423۔ اللہ اکبر۔ البتہ افضل یہ ہے کہ امام پسندیدہ لوگوں میں سے ہو۔ یہ حدیث ہے صحیح ابو داؤد کتاب الصلاۃ میں، حدیث کا نمبر 554 اور ابو داؤد کے اندر 593۔ اسی طرح یہ یاد رہے کہ مردوں کی نماز عورت کے پیچھے درست نہیں، کیونکہ ایک تو شریعت میں اس کا کہیں ثبوت موجود نہیں، دوسرے یہ کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر حکمران بنایا ہے۔ سورۃ النساء نمبر 34، الرجال قوامون علی النساء۔ ٹھیک ہے نا جی۔ تیسرا یہ کہ عورت کا دین و عقل دونوں ناقص ہیں۔ یہ حدیث سے پیارے پیغمبر کی صحیح بخاری کتاب الحیض میں 293 نمبر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور چوتھے یہ کہ فرمان نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے معاملات کسی عورت کے سپرد کرے۔ حدیث ہے پیارے پیغمبر کی صحیح بخاری کتاب الفتن میں موجود ہے، 7099 نمبر ہے۔ کتنا؟
وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے معاملات کسی عورت کے سپرد کریں۔ صحیح بخاری کتاب الفتن میں یہ روایت موجود ہے 7099، اور سنن الترمذی میں 2262، نسائی کی 8ویں جلد صفحہ 227، بیہقی کی 3ری جلد صفحہ 90، شرح السنہ کے اندر 2486، احمد کی 5ویں جلد صفحہ 47 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ المحلہ بالآثار جلد نمبر 3 صفحہ 135، اور شیخ عبداللہ بن حمید رحمہ اللہ فتاوی المرأۃ المسلمہ جلد نمبر 1 صفحہ 319 کے اندر اسی کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ عورت مردوں کی امامت نہیں کرا سکتی۔ امام شوکانی رحمہ اللہ المحلہ بالآثار جلد نمبر 3 صفحہ 135، اور نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ الروضۃ الندیہ جلد نمبر 1 صفحہ 312، اور یہ جو ہے نا امام شوکانی رحمہ اللہ اصیل الجرار جلد نمبر 1 صفحہ 250 میں، اور نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ الروضۃ الندیہ جلد نمبر 1 صفحہ 312 کے اندر بھی اسی کے قائل ہیں۔ البتہ عورت عورتوں کی امامت کرا سکتی ہے، عورتوں کی امامت کرا سکتی ہے۔ بھائی مسئلہ سمجھ آ گیا؟ جزاک اللہ خیر۔ اللہ اکبر۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رصوا صفوفکم وقاربوا بینہا وحاذوا بالاعناق، رواہ ابو داود والنسائی وصححہ ابن حبان۔ رصو فی الامر کا صیغہ باب رصہ یا رصو بر وزن نصر سے، اس کا معنی ہے دیوار کی ایک اینٹ کو دوسری کے ساتھ اس قدر مضبوطی سے ملانا کہ درمیان میں کوئی خلا باقی نہ رہے۔ حاذو بھی فی الامر کا صیغہ ہے باب حاذا یحاذی بر وزن مفعلہ سے، اس کا معنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ برابر ہونا۔ الاعناق ان کی جمع ہے، الاعناق ان کی جمع ہے، اس کا معنی ہے گردن، اس کا معنی کیا ہے؟ گردن۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رصو صفوفکم، اپنی صفوں کو مضبوطی سے ملاؤ، رصو صفوفکم، اپنی صفوں کو مضبوطی سے ملاؤ، وقاربوا بینہا، انہیں ایک دوسرے کے قریب رکھو، وحاذوا بالاعناق، اور اپنی گردن برابر رکھو۔ اسے ابو داود نسائی نے روایت کیا ہے اور ابن حبان نے اسے صحیح کہا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد جماعت نماز کے لیے صفیں ملانا اور برابر برابر ہو کر کھڑے ہونا مستحب ہے۔ صفیں برابر کرنے کے متعلق بعض دیگر احادیث میں بھی تاکید موجود ہے۔ چند ایک روایات اور عرض کر دیتا ہوں اس موضوع پر کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفیں برابر کرو، کیونکہ صفوں کو برابر کرنا نماز قائم کرنے کا حصہ ہے۔ صحیح بخاری کتاب الاذان میں یہ روایت موجود ہے، 733 نمبر ہے، مسلم کے اندر 433، بخاری کے اندر 723، مسلم کے اندر 433، ابو داؤد کے اندر 668،
ابن ماجہ کے اندر 993، احمد کے تیسری جلد صفحہ 177، ابن خزیمہ کے اندر 1543، شرح السنہ جلد نمبر 2 صفحہ 382 کے اندر موجود ہے، بیہقی جلد نمبر 3 صفحہ 100 کے اندر موجود ہے، دارمی جلد نمبر 1 صفحہ 299 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفیں برابر کرو، اپنی صفیں برابر کرو، کیونکہ صفوں کو برابر کرنا نماز قائم کرنے کا حصہ ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں کو سیدھا کرو، کندھوں کو برابر کرو، خلا کو پر کرو، اپنے بھائیوں کے لیے نرم ہو جاؤ، شیطان کے لیے صف میں خالی جگہ مت چھوڑو۔ جس نے صف کو ملایا، یاد رکھیں، جس نے صف کو ملایا اللہ تعالیٰ اسے ملائی، اور جس نے صف کو کاٹا اللہ تعالیٰ اسے کاٹیں۔ صحیح ابو داؤد کتاب الصلاۃ میں یہ روایت موجود ہے، 620 نمبر ہے، اور ابو داؤد کے اندر 686 نمبر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ سے پہلے ہماری طرف چہرہ کر کے فرماتے ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے مل جاؤ اور برابر ہو جاؤ۔ یہ روایت احمد کی تیسری جلد صفحہ 268 کے اندر موجود ہے، 268 نمبر ہے۔ صحیح مسلم میں 433 نمبر ہے، ابو یعلا کے اندر 3291 نمبر ہے، عبدالرزاق کے اندر 2427 نمبر ہے، ابو عوانہ کے جلد نمبر 2 صفحہ 39 کے اندر موجود ہے، بیہقی کی جلد نمبر 2 صفحہ 21 کے اندر موجود ہے یہ روایت۔ اللہ اکبر۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں تم ضرور اپنی صفوں کو برابر کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کے درمیان مخالفت ڈال دیں گے۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ میں یہ روایت موجود ہے، 436 نمبر ہے، ابو داؤد کے اندر 663 نمبر ہے، نسائی کے جلد نمبر 2 صفحہ 99 کے اندر موجود ہے، سنن الترمذی میں 227 نمبر موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر 994 موجود ہے، احمد کے چوتھے جلد صفحہ 270 کے اندر موجود ہے، عبدالرزاق کے اندر 2429 کے اندر موجود ہے، اور بیہقی کی تیسری جلد صفحہ 100 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ پانچویں روایت حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا کہ ان میں سے ہر ایک آدمی اپنا ٹخنا اپنے ساتھی کے ٹخنے کے ساتھ ملاتا تھا۔ یہ روایت صحیح بخاری کتاب الاذان کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 6۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ باجماعت نماز میں ہم میں سے ہر ایک اپنا کندھا اپنے ساتھی کے کندھے کے ساتھ اور اپنا قدم اپنے ساتھی کے قدم کے ساتھ ملاتا تھا۔ یہ بھی صحیح البخاری کتاب الاذان کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ میرے بھائیوں، ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام صف بندی کا درس دیتا ہے اور یہ تربیت کرتا ہے کہ مسلمان پہلے نماز میں مل کر کھڑے ہوں اور پھر اسی طرح دشمن کے خلاف بھی چونا گچ دیوار بن کر ڈٹ جائیں۔ مگر افسوس آج اس انتہائی تاکیدی سنت پر بھی عمل ہر جگہ مفقود ہی نظر آتے ہیں۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ آج اسلامیہ کا شیرازہ بکھر چکا ہے، امت اسلامیہ کا شیرازہ بکھر چکا ہے اور ساری اسلامی دنیا اختلاف و انتشار کا شکار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس قیمتی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها وخیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر صفوف الرجال اولها، خیر صفوف الرجال اولها، رجال کی مردوں کی بہترین صف پہلی ہے، وشرها آخرها، اور بدترین صف آخری ہے، وخیر صفوف النساء، وخیر صفوف النساء آخرها، اور عورتوں کی بہترین صف آخری صف ہے، وشرها اولها، اور بدترین صف پہلی صف ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ مردوں کی پہلی صف اس لیے بہترین ہے کیونکہ پہلی صف کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص بیان فرمائی۔ فرمایا اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کے اجر کا علم ہو جائے پھر وہ انہیں صرف کرہ ڈال کر ہی حاصل ہو تو وہ ضرور کرہ ڈالیں۔ یہ روایت مسلم کتاب الصلاۃ کے اندر موجود ہے، 660 نمبر ہے۔ ایک دوسرا فرمان یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پہلی صفوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ صحیح ابو داؤد کتاب الصلاۃ میں یہ روایت موجود ہے، 618 نمبر ہے اور 664 نمبر ہے۔ نیز اس لیے بھی اسے بہتر کہا گیا ہے کیونکہ اس میں انسان امام کے قریب ہوتا ہے، وعظ و نصیحت کے وقت کامل یکسوئی اختیار کرتا ہے اور عورتوں کے ساتھ اختلاط سے بھی بچا رہتا وغیرہ وغیرہ۔ میرے محترم بھائیوں، جبکہ آخری صف میں یہ فوائد حاصل نہیں ہوتے۔ عورتوں کی آخری صف کو اس لیے بہتر کہا گیا ہے کیونکہ ان کے حق میں پردہ اور مردوں کی نظروں سے دوری ہی بہتر ہے۔ یہ یاد رہے کہ یہ اس صورت میں ہے جب عورتیں مردوں کے پیچھے نماز پڑھیں، اور جب عورتیں مردوں سے الگ کسی مقام پر نماز پڑھیں تو پھر ان کی پہلی صف بھی افضل ہو سکتی ہے۔ علاوہ ازیں اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کی طرح عورتوں بھی صفوں کو ملائیں گے، خواہ وہ مردوں کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہوں یا انہوں نے الگ کہیں جماعت کا اہتمام کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فقمت عن یسارہ فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برأسی من ورائي فجعلنی عن یمینہ متفق علیہ، یعنی بخاری مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ فقمت عن یسارہ، تو میں آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ فقمت، میں کھڑا ہو گیا، عن یسارہ، بائیں جانب۔ فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برأسی من ورائي فجعلنی عن یمینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے میرا سر پکڑا۔ فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برأسی من ورائي، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے میرا سر پکڑا، فجعلنی عن یمینہ، اور مجھے اپنے دائیں جانب کر لیا۔ میرے بھائیو، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم 2 افراد کے ساتھ جماعت منعقد ہو جاتی ہے۔ جمہور اہل علم اسی کے قائل ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ مالکیہ اور حنفیہ کا کہنا ہے کہ اگر دونوں میں سے ایک بچہ ہو تو پھر جماعت درست نہیں۔ حالانکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس وقت ابھی بچے تھے۔ سبل السلام جلد نمبر 2
صفحہ 587، کشاف القناع جلد نمبر 532، المغنی جلد نمبر 1 صفحہ 178، الشرح الکبیر جلد نمبر 1 صفحہ 321۔ امام نخعی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ اگر مقتدی اکیلا ہو تو، سمجھو مسئلے کو، اگر مقتدی اکیلا ہو تو اسے بھی امام کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، لیکن اگر بعد میں کسی اور کے آنے سے پہلے ہی امام رکوع میں چلا جائے تو مقتدی امام کے دائیں جانب کھڑا ہو جائے گا۔ یہ موقف بھی مذکورہ صحیح حدیث کے خلاف ہے۔ ان کا یہ موقف جو ہے کہاں موجود ہے؟ موسوعۃ فقہ ابراہیم النخعی جلد نمبر 2 صفحہ 659۔ اور یاد رکھیں راجح موقف جو ہے وہ جمہور کا ہی ہے۔ دیکھیے نیل الاوتار جلد نمبر 2 صفحہ 393۔ علاوہ ازیں اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نوافل کی جماعت درست ہے، اور یہ بھی کہ اگر 2 آدمی جماعت کرا رہے ہوں تو امام بائیں جانب اور مقتدی دائیں جانب کھڑا ہوگا۔ اگر غلطی سے مقتدی بائیں جانب کھڑا ہو جائے تو امام اسے پکڑ کر دائیں جانب بھی کر سکتا ہے، اور اسے چاہیے کہ وہ دائیں جانب ہو جائے۔ اتنے چلنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، کیونکہ یہ نماز کی اصلاح کے لیے ہے۔ اور یاد رکھیں جمہور علماء اسی کے قائل ہیں، جبکہ امام احمد رحمہ اللہ نے یہ موقف اپنایا کہ اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس مسئلے میں جمہور علماء کا موقف ہی راجح ہے، کما فی توضیح الاحکام جلد نمبر 2 صفحہ 500۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقمت انا ویتیم خلفہ وام سلیم خلفنا متفق علیہ واللفظ للبخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، فقمت انا ویتیم خلفہ، میں اور ایک یتیم بچہ آپ کے پیچھے، وام سلیم خلفنا، اور حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ ہمارے پیچھے نماز کے لیے کھڑی ہوگی۔ بخاری مسلم میں یہ روایت موجود ہے، لیکن یہ لفظ حدیث کی بخاری کے ہیں۔ اور یاد رکھیں وام سلیم یہ کون تھی؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں۔ انہوں نے اپنے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ پس جب آپ کھانے سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، میں تمہارے لیے نماز پڑھتا ہوں، کھڑے ہو جاؤ میں تمہارے لیے نماز پڑھتا ہوں۔ دیکھیے توضیح الاحکام جلد نمبر 2 صفحہ 501۔ ایک تو میرے بھائیوں اس حدیث سے بھی نفل نماز کی جماعت کا ثبوت ملتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر 2 مرد ہوں خواہ ایک بچہ ہی ہو، کیونکہ یتیم کا لفظ نابالغ بچے پر ہی بولا جاتا ہے، تو وہ امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے، اور عورت خواہ اکیلی ہی ہو مردوں کے پیچھے صف بنائے گی۔ یعنی صف کی ترتیب کیسی ہوگی؟ توجہ رہے گی تو بات سمجھ میں آئے گی نا بھائی۔ صف کی ترتیب یوں ہوگی کہ پہلے مردوں کی صفیں، ان کے پیچھے عورتوں کی۔ بچوں کو مردوں کے پیچھے اور عورتوں کے آگے کھڑا کرنا ثابت نہیں۔ بچوں کو مردوں کے پیچھے اور عورتوں کے آگے کھڑا کرنا ثابت نہیں، جیسا کہ ایک ضعیف روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو بچوں کے آگے کھڑا کرتے ہیں، مردوں کو بچوں کے آگے کھڑا کرتے ہیں اور بچوں کو ان کے پیچھے اور عورتوں کو بچوں کے پیچھے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث چونکہ ضعیف ہے، اور یہ ضعیف روایت کہاں ہے؟ ابو داؤد کے اندر ہے، کتاب الصلاۃ میں۔
132 نمبر ہے، احمد کی جلد نمبر 5 صفحہ 345، ابو داؤد کے اندر 677 نمبر ہے۔ یہ حدیث شہر بن حوشب راوی کی وجہ سے ضعیف ہے۔ دیکھیے المجروحین جلد نمبر 1 صفحہ 361، میزان الاعتدال جلد نمبر 2 صفحہ 283، تقریب التہذیب جلد نمبر 1 صفحہ 355، الجرح والتعدیل جلد نمبر 4 صفحہ 382 کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں یہ روایت ضعیف ہے اور اس معنی کی کوئی اور روایت مجھے نہیں ملی، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو مردوں کے ساتھ کھڑا کرنے میں کوئی حرج نہیں، جبکہ صف میں وسعت بھی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک یتیم بچے کا انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر نماز پڑھنا بھی اس مسئلے میں حجت ہے۔ تامۃ المنہ صفحہ 284۔ وعن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ انہ انتہى الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو راکع فرکع قبل ان يصل الى الصف فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم زادک اللہ حرصا ولا تعد، رواہ البخاری، وزاد ابو داود فیہ فرکع دون الصف ثم مشى الى الصف۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کی وضاحت آگے کرتا ہوں، پہلے ترجمہ سن لیجئے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہو انتہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو راکع، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت پہنچے وہو راکع، جب آپ رکوع میں تھے، قبل ان یصل الی الصف، توجہ ہے نا، قبل ان یصل الی الصف، تو انہوں نے صف تک پہنچنے سے پہلے ہی رکوع کر لیا۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا زادک اللہ حرصا، اللہ تعالیٰ تمہاری حرص میں اضافہ کرے، ولا تعد، دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ اسے بخاری نے روایت کیا گیا، وزاد ابو داود فیہ، اور اس میں ابو داود نے یہ اضافہ کیا ہے فرکع دون الصف ثم مشى الى الصف، انہوں نے صف سے پیچھے ہی رکوع کر لیا، پھر حالت رکوع میں ہی چلتے ہوئے صف میں شامل ہوئے۔ اس حدیث سے استدلال کیا گیا ہے کہ اگر کوئی امام کے ساتھ رکوع میں مل جائے، یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں بھائی، کہ اگر کوئی امام کے ساتھ رکوع میں مل جائے تو وہ رکعت پا لیتا ہے، خواہ اس نے فاتحہ نہ بھی پڑھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کو دوبارہ رکعت پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ اس کا جواب کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ کی سمجھ میں کیا آتا ہے جواب؟ اللہ اکبر۔ تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس حدیث میں دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم نہیں تو یہ بھی مذکور نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس رکعت کو تسلیم کر لیا تھا۔ البتہ یہ احتمال ضرور موجود ہے کہ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کو فاتحہ کے بغیر رکعت نہ ہونے کا علم ہو اور انہوں نے خود ہی اٹھ کر وہ رکعت پڑھ لی ہو، اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ فرمایا۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیے نیل الاوتار جلد نمبر 2 صفحہ 40 اور 41، السیل الجرار جلد نمبر 1 صفحہ 265۔ لہٰذا میرے بھائیوں راجح موقف یہی ہے کہ فاتحہ پڑھے بغیر رکعت نہیں ہوتی۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نیل الاوتار جلد نمبر 2 صفحہ 41 میں، امام ابن حزم رحمہ اللہ المحلہ بالآثار جلد نمبر 2 صفحہ 274 کے اندر، اور نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ الروضۃ الندیہ جلد نمبر 1 صفحہ 326 کے اندر اسی کے قائل ہیں۔ تاہم یہ یاد رہے میرے بھائیوں کہ جمہور علماء ائمہ اربعہ نیل الاوتار جلد نمبر 2 صفحہ 40، سیل الجرار جلد نمبر 1 صفحہ 265،
المجموع جلد نمبر 4 صفحہ 113، مغنی المحتاج جلد نمبر 504، فتح القدیر جلد نمبر 1 صفحہ 344، المغنی کی پہلے جلد صفحہ 504، الانصاف جلد نمبر 2 صفحہ 233، المدونۃ الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ 69 کے اندر، اور امام ابن قدامہ رحمہ اللہ المغنی ابن قدامہ جلد نمبر 1 صفحہ 504، اور علامہ عینی رحمہ اللہ حنفی عمدۃ القاری جلد نمبر 1 صفحہ 153، علامہ البانی رحمہ اللہ التعلیقات الرضیۃ علی الروضۃ الندیہ جلد نمبر 1 صفحہ 345 کے اندر، اور سعودی مجلس افتاء فتاوی للجنۃ الدائمہ جلد نمبر 6 صفحہ 404، اور شیخ عبد الرحمن سعدی الفتاوی السعدیہ جلد نمبر صفحہ 171، اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ فتاوی اسلامیہ جلد نمبر 1 صفحہ 230 کے اندر یہی ان کا فتویٰ ہے کہ رکوع حاصل کر لینے والے کی رکعت ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ان کا اپنا موقف ہے اور فتویٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ وعن وابصۃ بن معبد رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره ان يعيد الصلاة، رواه احمد ابو داود والترمذی وصححه ابن حبان۔ حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، راج موقع میں نے عرض کر دیا نا کہ فاتحہ کے بغیر رکعت نہیں ہوتی۔ اچھا جی، عرض کر رہا تھا ان وابصۃ بن معبد رضی اللہ عنہ، حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا، یصلی خلف الصف وحدہ، جو صف کے پیچھے اکیلا نماز پڑھ رہا تھا، جو صف کے پیچھے اکیلا نماز پڑھ رہا تھا۔ فَأَمَرَهُ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اسے ان یعید الصلاۃ، اسے دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، جو اکیلا نماز پڑھ رہا تھا، خلف الصف وحدہ۔ اسے ابو داود، احمد اور ترمذی نے روایت کی ہے، اور ابن حبان نے اسے صحیح کہا ہے۔ وَلَهُ أَن طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رضی اللہ عنہ لا صلاۃ لمنفرد خلف الصف، وزاد الطبرانی فی حدیث وابصۃ علی دخلت معهم او اجتررت رجلا۔ محترم بھائیو، اس حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں اس کی طرف ذرا توجہ کیجیے۔ اس روایت میں آخر میں یہ لفظ ہے اجتررتا، اجتررتا فعل ماضی کا صیغہ ہے، باب اجتر یجتر بر وزن افتعال سے، اس کا معنی ہے کھینچنا۔ مراد یہ ہے کہ تم نے اگلی صف سے کسی آدمی کو کھینچ کر اپنے ساتھ کھڑا کیوں نہ کیا۔ اب سنیے اس روایت کا ترجمہ۔ وَلَهُ أَن طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رضی اللہ عنہ، ابن حبان میں ہی حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لا صلاۃ لمنفرد خلف الصف، صف کے پیچھے اکیلے آدمی کی نماز نہیں ہوتی، لا صلاۃ لمنفرد خلف الصف، صف کے پیچھے اکیلے آدمی کی نماز نہیں ہوتی۔ وزاد الطبرانی فی حدیث وابصہ، طبرانی نے وابصہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ اضافہ کیا ہے، اللہ
دخلت معہم الا دخلت معہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا دخلت معہم، تو ان کے ساتھ داخل کیوں نہ ہوا؟ او اجتررت رجلا، مطلب بہت اہم ہے، اچھی طرح سمجھ لیں، او اجتررت رجلا، تو نے کسی آدمی کو کیوں نہ کھینچا؟ میرے بھائیوں، مذکورہ دونوں احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صف کے پیچھے اکیلے آدمی کی نماز نہیں ہوتی۔ امام احمد رحمہ اللہ اسی کے قائل ہیں، جبکہ امام شافعی، امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہم کا کہنا ہے کہ اگر کوئی اکیلا ہو تو اکیلے ہی پڑھ لے، اگر کوئی اکیلا ہو تو اکیلے ہی پڑھ لے، اس سے یہ نماز کافی ہو جائے گی۔ حوالہ نیل الاوتار جلد نمبر 2 صفحہ 451، المغنی کی دوسری جلد صفحہ 64، المجموع کی چوتھی جلد صفحہ 298، معرفت السنن والآثار جلد نمبر 4 صفحہ 184۔ راجح موقف امام احمد رحمہ اللہ کا ہے کہ اکیلے آدمی کی نماز نہیں ہوتی۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے کس کتاب کے اندر فتویٰ دی ہے؟ المحلہ بالآثار جلد نمبر 2 صفحہ 372، اور امام صنعانی رحمہ اللہ سبل السلام جلد نمبر 2 اور صفحہ 593 کے اندر یہی فتویٰ دی ہے کہ اکیلے آدمی کی نماز نہیں ہوتی، اور امام ابن حزم حوالہ دے چکا ہوں، اور امام صنعانی بھی اسی کے قائل ہے۔ البتہ اس کے فارغ کھڑے رہنے سے بہتر یہی ہے کہ وہ نماز شروع کر دیں، اگر اس کے ساتھ کوئی آ کر مل جائے تو ٹھیک، ورنہ جتنی نماز اس نے اکیلے پڑھی ہی ہے وہ بعد میں دوبارہ پڑھ لیں۔ یاد رکھیں کہ اگلی صف سے کسی کو کھینچنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ایک تو طبرانی کی جس روایت میں اگلی صف سے آدمی کھینچنے کا ذکر ہے وہ ضعیف ہے، دوسرے یہ ہے کہ اس پر یہ وعید بھی صادق آتی ہے کہ جس نے صف کو کاٹا اللہ اسے تباہ و برباد کرے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے کہ اگلی صف سے کسی کو کھینچنا نہیں چاہیے۔ التعلیق علی سبل السلام للشیخ عبداللہ بسام جلد نمبر 2 صفحہ 595، کیونکہ جس روایت میں یہ مذکور ہے کہ وہ ضعیف ہے، اگلی صف سے کسی کو کھینچنا، جس روایت میں یہ الفاظ ہیں وہ کمزور ہے، ضعیف روایت۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ کھینچنا تو حدیث ضعیف ہونے کی وجہ سے درست نہیں، لیکن اگر وہ اکیلے ہی نماز شروع کر دے تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ سلسلۃ الضعیفہ کے اندر 922 نمبر ہے۔ اللہ اکبر۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعتم الاقامۃ فامشوا الی الصلاۃ وعلیکم السکینۃ والوقار ولا تسرعوا فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، متفق علیہ واللفظ للبخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم الاقامۃ، اذا سمعتم الاقامۃ، جب تم اقامت سنو، فامشوا الی الصلاۃ وعلیکم السکینۃ والوقار، تو نماز کے لیے سکون و وقار سے چل کر آؤ،
ولا تسرعوا، جلدی مت کرو، فما ادرکتم فصلوا، پھر جتنی نماز جماعت کے ساتھ پالو اتنی پڑھ لو، فصلوا اتنی پڑھ لو، وما فاتکم اور جو رہ جائیں، فاتموا وما فاتکم اور جو رہ جائے، فاتموا اس سے بعد میں اٹھ کر پورا کر لو۔ بخاری مسلم میں یہ روایت موجود ہے، لیکن یہ لفظ بخاری کے محترم بھائیوں، اس حدیث سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ نماز کے لیے مسجد میں آتے ہوئے سکون و وقار کو ملحوظ رکھنے کا حکم ہے، اور جلد بازی یا دوڑ کر آنا منع ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ان حضرات کو توجہ کرنی چاہیے کہ جو عین جماعت کے وقت اپنے اپنے کاموں کو چھوڑتے ہیں اور پھر بھاگتے ہوئے نماز میں شریک ہوتے ہیں۔ نیز اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو نماز انسان امام کے ساتھ نہ پا سکے اسے بعد میں اٹھ کر پورا کر لینا چاہیے۔ وما فاتکم فاتموا، اس مسئلے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ کیسے؟ کہ بعد میں جماعت کے ساتھ ملنے کی صورت میں امام کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز پہلی رکعتیں شمار ہوں گی یا پچھلی؟ مسئلہ ہے نا؟ تو جمہور اہل علم کا کہنا ہے کہ یہ نماز پہلی شمار ہوگی، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ موقف اپنایا کہ یہ رکعتیں پچھلی نماز شمار ہوگی۔ ان کا یہ موقف کس کتاب کے اندر ہے؟ نیل الاوتار جلد نمبر 2 صفحہ 382۔ جمہور کا موقف ہی راجح ہے۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہوں روضۃ الندیہ، الروضۃ الندیہ جلد نمبر 1 صفحہ 326، اسیل الجرار جلد نمبر 1 صفحہ 266۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز باقی رہ جائے اسے اٹھ کر پورا کر لو، وما فاتکم فاتموا۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اتمام کا حکم اس بات کا ثبوت ہے کہ امام کے ساتھ اس نے جتنی نماز پڑھی تھی وہ اس کی ابتدائی نماز تھی۔ اسیل الجرار جلد نمبر 1 صفحہ 166۔ بلکہ سنیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ امام کے ساتھ جو تم نماز پالو وہ تمہاری پہلی نماز ہے۔ بیہقی جلد نمبر 2 صفحہ 299 کے اندر موجود ہے۔ وَأَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الرجل مع الرجل ازکى من صلاته وحدہ وصلاته مع الرجلین ازکى من صلاته مع الرجل وما كان اکثر فهو احب الى اللہ عز وجل، رواہ ابو داود والنسائی وصححہ ابن حبان۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاة الرجل مع الرجل ازکى من صلاته وحدہ، کہ ایک آدمی کا کسی دوسرے آدمی کے ساتھ مل کر نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے کہیں زیادہ پاکیزہ اور اجر و ثواب کا باعث ہے۔ وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور دو آدمیوں کے ساتھ مل کر پڑھنا پہلی صورت سے بھی زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اسی طرح جتنے افراد زیادہ ہوں گے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اسے ابو داود اور نسائی نے روایت کیا اور ابن حبان نے اسے صحیح کہا ہے۔ میرے بھائیو، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم 2 افراد یعنی امام اور ایک مقتدی کے ساتھ
جماعت منعقد ہو جاتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جماعت میں افراد کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی وہ نماز اللہ کے نزدیک محبوب اور زیادہ اجر و ثواب کا باعث بنے گی۔ اس سے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کی صفت محبت بھی ثابت ہوتی ہے، اور وہ اس طرح ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جماعت کی مشروعیت صرف مردوں کے ساتھ ہی خاص ہے۔ وعن ام ورقۃ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرها ان تعم اہل دارها، رواہ ابو داود وصححہ ابن خزیمہ۔ حضرت ام ورقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرها ان تعم اہل دارها، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے گھر والوں کی امامت کرانے کا حکم دیا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا اور ابن خزیمہ نے اسے صحیح کہا۔ اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض بھائی کہتے ہیں کہ اس حدیث کا پس منظر بھی بیان کیا کرو، تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت ام ورقہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ میں شریک ہونے کی اجازت مانگی تھی، اجازت طلب فرمائی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے گھر والوں کی امامت کرانے کا حکم دیا تھا۔ دیکھیے حوالہ ابو داؤد کے اندر 591 592، مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ 405، بیہقی فی الدلائل جلد نمبر 6 صفحہ 381۔ محترم بھائیوں، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت بھی مردوں کی طرح امامت کرا سکتی ہے، اب اس میں ضروری بات کیا ہے یہ یاد رہے لیکن کہ عورت صرف عورتوں کی ہی امامت کرائے گی، مردوں کی نہیں، جیسا کہ یہ مسئلہ میں نے تفصیل سے ابھی سمجھا چکا۔ جن حضرات نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ورقہ رضی اللہ عنہا کو گھر والوں کی امامت کرانے کا حکم دیا تھا، اور گھر والوں میں مرد بھی ہوتے ہیں، اس لیے عورت مرد کی بھی امامت کرا سکتی ہے، اور میرے بھائیوں ان کا یہ موقف درست نہیں ہے۔ کیسے؟ کیونکہ دار قطنی کی ایک روایت میں یہ وضاحت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صرف گھر کی عورتوں کی امامت کرانے کا حکم دیا تھا۔ ہاں حوالہ دیتا ہوں، دیکھ لیجئے، دار قطنی جلد نمبر 1 صفحہ 279۔ واضح رہے کہ عورتوں کی امام مردوں کی طرح الگ صف میں تنہا کھڑی نہیں ہوگی، بلکہ عورتوں کے ساتھ پہلی صف میں کھڑی ہوگی۔ دلیل اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، انہوں نے عورتوں کی امامت کرائی اور ان کے درمیان میں کھڑی ہوئی۔ عبد الرزاق جلد نمبر 3 صفحہ 141، حدیث کا نمبر 5086، دار قطنی جلد نمبر 1 صفحہ 404، بیہقی جلد نمبر 3 صفحہ 131، ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ 99، حاکم کی پہلی جلد صفحہ 203۔ سمجھ آگئی نا؟ اللہ کا شکر ہے جواب۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استخلف ابن ام مکتوم یا ام الناس وهو اعمى، رواہ احمد و ابو داود ونحوہ لابن حبان عن عائشہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استخلف ابن ام مکتوم یا ام الناس وهو اعمى، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب مقرر فرمایا، یا ام الناس وہ لوگوں کی امامت کراتے تھے،
وہو اعمیٰ، اور وہ نبینا تھے. اسے احمد اور ابو داؤد نے روایت کی، اور ابن حبان میں بھی عائشہ رضی اللہ عنہا سے اسی طرح مروی. میرے بھائیوں، امام صنعانی رحمہ اللہ نے نقل فرمایا کہ تقریباً 13 مرتبہ، یار توجہ نہیں آپ کی، 13 مرتبہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب مقرر فرمایا تھا. اچھا، یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ نبینا شخص کی امامت بلا کراہت درست ہے، صحیح ہے، جائز ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے اگر امام کسی کو اپنا نائب مقرر کر سکتا ہے، یہ بھی معلوم ہوگا افضل شخص کی موجودگی میں مفضول کو امام مقرر کیا جا سکتا ہے. یارو بات تمہارے سر کے اوپر سے گزر جائے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اچھا، افضل شخص کی موجودگی میں مفضول کو امام مقرر کیا جا سکتا ہے، اور مفضول کے پیچھے افضل کی نماز درست ہے. یہ مسئلہ اس حدیث سے بھی ثابت ہے جس میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں نماز ادا فرمائی. حوالہ دیتا ہوں، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ میں یہ روایت موجود ہے. کتاب الصلاۃ میں 274 نمبر ہے. موطا کے جلد نمبر 135 کے اندر یہ حدیث موجود ہے. احمد کے چوتھے جلد 249 میں یہ حدیث موجود ہے. ابو داؤد کے اندر 149 نمبر ہے. ابو عوانہ جلد نمبر 214 کے اندر موجود ہے. عبد الرزاق جلد نمبر 191 کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ اکبر. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی من قال لا الہ الا اللہ وصلو خلف من قال لا الہ الا اللہ. رواہ الدارقطنی باسناد ضعیف. اللہ اکبر اللہ. ضعیف یہ روایت ہے. تحقیق العقیدۃ الطحاویہ صفحہ 421 کے اندر موجود ہے. دارقطنی جلد نمبر 2 صفحہ 55 کے اندر موجود ہے. شیخ حازم علی قاضی نے اسے ضعیف کہا. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، وصلو، اس کی نماز جنازہ پڑھو، خلف من قال لا الہ الا اللہ، وصلو خلف من قال لا الہ الا اللہ، اور جو لا الہ الا اللہ کہے اس کے پیچھے نماز بھی پڑھ لو. لیکن یہ یاد رکھیے رواہ الدارقطنی باسناد ضعیف ہے. اسے دارقطنی نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے. میرے محترم بھائیوں، یہ روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن اہل علم کا کہنا ہے دیگر دلائل کی روح سے یہ کسی حد تک قابل عمل ضرور ہے. جیسا کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو بھی اپنے اسلام کو ظاہر کرے گا اس پر اسلام کے تمام ظاہری احکام جاری ہوں گے. یعنی اسے غسل دیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، اور اسی طرح کے دیگر تمام کام کیے جائیں گے. البتہ جس کے متعلق نفاق یا زندیق کا علم ہو جائے، نفاق یا زندقہ کا علم ہو جائے، تو پھر اگرچہ وہ اسلام ظاہر کرنے والا ہو تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی.
کما فی توضیح الاحکام شرح بلوغ المرام جلد نمبر 3 صفحہ 185۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیں محترم بھائیوں، سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے کہ مسلمان خواہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، جب تک وہ شرک کا مرتکب نہ ہو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ فتاوی للجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء جلد نمبر 8 صفحہ 382۔ اور جن حضرات مثلاً توجہ میری طرف رہے، خودکشی کرنے والا مقروض کی نماز جنازہ خود پڑھانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گریز کیا تھا۔ خود اس کا حوالہ دیتا ہوں، خودکشی کرنے والے کا جنازہ میرے پیغمبر نے نہیں پڑھایا۔ دیکھیے صحیح نسائی کتاب الجنائز حدیث کا نمبر 1855، نسائی کے اندر 1966 نمبر ہے، ابن ماجہ کے اندر 1526 نمبر کتاب الجنائز میں۔ مقروض اور خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، جن کا حوالہ میں آپ کو دے چکا۔ اس کا مقصد محض زجر و توبیخ تھا، ان کی نماز جنازہ کا ناجائز ہونا نہیں تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو ان کی نماز جنازہ پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ انشاءاللہ یہ مزید اللہ نے زندگی دی مجھے تو کتاب الجنائز کے اندر اس مسئلے کی وضاحت کروں گا انشاءاللہ۔ علاوہ ازیں یہ بھی ہے کہ کلمہ گو مسلمان جو مشرک نہ ہو، خواہ وہ کتنا ہی گناہ گار ہو، جب اس کی اپنی نماز درست ہے تو اس کی امامت بھی درست ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ افضل یہی ہے کہ امام نیک اور متقی انسان ہی ہو۔ اس کے متعلق تفصیلی گفتگو میں پہلے حصے کے اندر عرض کر چکا ہوں۔ اور آخری گزارشات سماعت فرمائیے۔ وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا احدکم الصلاة والامام علی حال فلیصنع کما یصنع الامام، رواہ الترمذی باسناد ضعیف۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ سنیے اس روایت کا ترجمہ۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اتا احدکم الصلاۃ، جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے آئے، والامام علی حال، اور امام دوران نماز کسی حالت میں ہو تو، والامام علی حال فلیصنع کما یصنع الامام، تو اسے چاہیے کہ اسی طرح کرنا شروع کر دے جو امام کر رہا ہے۔ اسے ترمذی نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کی۔ میرے بھائیوں، اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے لیکن دیگر صحیح احادیث اس کی مؤید ہیں۔ اللہ اکبر۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص مسجد میں آئے اور جماعت ہو رہی ہو تو آنے والے کو چاہیے کہ امام کے ساتھ شریک ہو جائے، خواہ وہ کسی حالت میں بھی ہو۔ یعنی اگر وہ قیام کی حالت میں ہو تو یہ بھی اللہ اکبر کہے اور کھڑا ہو جائے، اگر وہ رکوع میں ہو تو یہ بھی رکوع میں چلا جائے، اگر وہ سجدے میں ہو تو یہ بھی سجدے میں چلا جائے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ جس رکعت میں سورۃ فاتحہ رہ گئی ہوگی وہ شمار نہیں ہوگی،
بلکہ وہ بعد میں دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ خالق مالک رازق ہم سب کو صراط مستقیم والے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اسی طرح اس موضوع پر اللہ کی رحمت سے میں نے لب کشائی کی ہے کہ صلاۃ الجماعت والامامت، تو باجماعت نماز اور امامت کا بیان، اس کے اندر بہت اہم مسائل میں نے عرض کیے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین اسلام کے احکامات سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔